اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا بجلی پانی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی کھاتے پیتے تھے، ہمارا مسئلہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر۔ آج اگر آپ کشمیر کی حالت دیکھیں، جہاں ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کھڑی ہے، وہاں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگ رہا ہے، اور امیر مقام صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب یہ آزاد کشمیر حکومت کے نمائندے بھی تھے، مظفر آباد ان کے پاس چلے گئے۔ 38 نکات تھے جوائنٹ ایکشن، 38 نکات تھے، اور یہ کسی پاکستان کے سیاستدان نے مہربانی نہیں کی۔ جنرل یحییٰ خان کا اللہ بھلا کرے، اس سے ہماری قیادت نے 1970 میں یہ 12 سیٹیں بھی لی اور کشمیریوں کے لیے دور ووٹ کا حق بھی لیا۔ اشرافیہ، ان کے نزدیک اشرافیہ جو ہے، خدا جانے کس کو اشرافیہ کہتے ہیں، یہ پنڈی لاہور کراچی میں کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو کسی چوک چوراہے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر 5-10 ہزار آدمی کے کہنے پر آپ آئین تبدیل کرنا شروع کریں، کل 20-30 ہزار آدمی آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن وہ بے خبر ہیں، سادہ ہیں، بے علم ہیں۔ جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو اصل ہینڈلر ہیں، ان کے عزائم تو میں نے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی تقریر سے آپ کو بتا دیے۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اس میں را کا ہاتھ ہے، اس میں انڈیا کا پیسہ ہے۔ اگر ساری پارٹی اتفاق کر کے کسی وقت طے کریں تو مہینہ 2 مہینے الیکشن پہلے کروا لیے جائیں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حالات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں الیکشن۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں۔ یہ انٹرویو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ کل آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس ہڑتال کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات کی خوشی تو منائیں کہ جو ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں بڑے ہی قابل قدر، قابل عزت شخصیت ہے ہمارے لیے، سارے پاکستان کے لیے بہت ہی معتبر نام ہے۔ سردار عبدالقیوم جو کہ مجاہد آزادی کشمیر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے صاحبزادے سردار عتیق صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انہیں 2 دفعہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہنے کا اعزاز بھی ملا، مسلم کانفرنس کے صدر بھی ہیں، اور پاکستان سے جو شخصیات بے انتہا محبت کرتی ہیں ان میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف بہت مہربانی۔ تو سر کیا ہو رہا ہے آج کل کشمیر کے اندر، کیا صورتحال ہے؟ کچھ ہم افراتفری نفسا نفسی کی بات سن رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے اور کشمیر کی جو حیثیت ہے اس پر آپ غور کریں تو قائد اعظم نے ایک جملے میں ڈیفائن کی، آپ نے فرمایا کہ شارک ہے۔ شارک کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاتھ، بازو، ٹانگ، آنکھ، کان کچھ نکل جائے تو انسانی جسم زندہ رہ سکتا ہے، لیکن شارک کے بغیر کوئی جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ درست۔ تو گویا کہ پاکستان کے دفاع کے، معیشت کے، سلامتی کے سارے تقاضے کشمیر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ بات جو قائد اعظم نے فرمائی یہ دشمن کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، اور دشمن روز اول سے جو ہے آزاد کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، جموں ہو، لداخ ہو، گلگت بلتستان ہو، اس میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق کسی نہ کسی نظریاتی، فکری اور عسکری تخریب کاری میں مصروف رہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لداخ کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 2-3 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے، چھوٹی سی آبادی ہے لیکن وہ اپنی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ فوج کی وہاں موجودگی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر کا بھی رخ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بہت اسکالرلی آدمی شمار ہوتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ انہوں نے 1.5-2 سال سے اپنے پروگرام میں کہنا شروع کیا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ راہ نے آزاد کشمیر میں کس قدر فنڈنگ شروع کی ہے۔ یہ بات ٹی وی پر وہ کہہ چکے ہیں اور کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور لوگ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے یہ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے تھوڑا سا ایکشن کمیٹی کیا ہے، اس کا تو ہم نے کبھی وجود سنا ہی نہیں تھا۔ ہاں یہی میں اگلی بات کہنے والا تھا کہ یہ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ ایکشن کمیٹی کی اپنی جو عمر ہے وہ کوئی 1.5-2-2.5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایکشن کمیٹی کے اندر لبریشن فرنٹ کے علاوہ، جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ، ان کے علاوہ کوئی قابل ذکر جماعت اس میں شامل نہیں ہے۔ UKPNP کے نام سے ایک جماعت ہے جس کے شوکت کاشمیری صاحب صدر ہیں، بیرون دنیا میں ہوتے ہیں،
باہر اس کا نیٹ ورک ہے، لیکن یہاں کچھ زیادہ اس کی پذیرائی اور فالوئنگ نہیں ہے. صحیح. باقی یہ چند لوگ ہیں جو شروع میں انہوں نے آزاد کشمیر کے عام مسئلے مسائل پر کہ بجلی سستی کرو، آٹا سستا کرو، چینی سستی کرو، چاول سستے کرو وغیرہ وغیرہ، اس پر بات شروع کی. جب یہ بات شروع کی تو اس میں ٹریڈرز کو انہوں نے انوالو کیا، تاجروں کو انوالو کیا اور عام آدمی کو انوالو کرنے کی کوشش کی. تو تھوڑی سی جب اسٹرینتھ انہوں نے پکڑی ہے تو ان کے کسی مظاہرے سے پہلے، کسی جلوس سے پہلے، میں نے 23 اگست 2023 کو ہم نیلا باٹ میں ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں، 8-10-12 ہزار آدمی ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہ. اس میں نے وہ کلپ آج کل وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ 1-2 منٹ کا، اس میں نے کہا کہ یہ معاملات اور مسائل کا ذکر اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے رویے، ان کی باڈی لینگویج، ان کا بیہیویئر، ان کی گفتگو، اس میں مجھے بے شمار خطرات دکھائی دیتے ہیں، خدشات دکھائی دیتے ہیں، اور میں اپنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ان کی نقل و حرکت سے 1-2 مہینے پہلے اس بات کا ذکر ہم نے کر دیا. اس کے بعد پھر ان کے جلسے جلوس شروع ہو گئے. 2 سال پہلے ان کے جلسے جلوس شروع ہو گئے، تو اس میں انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ پاکستان کو گالی دینی ہے، پاکستانی فوج کو گالی دینی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی. بلکہ یوں ہوا کہ ان کے جو آزاد کشمیر کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، ان کی ایک تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا بجلی پانی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی کھاتے پیتے تھے، ہمارا مسئلہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر. یہ تو وہی ایجنڈا ہے جو انڈیا کا یا را کا ہے. خالص یہ ایجنڈا، یہ الفاظ ہیں ان کے، کچھ زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کے نام سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد مہنگے اور سستی اشیاء نہیں ہے، ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستان کی افواج کو جہاں سے نکالنا. وہ الفاظ دہراتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. وہاں سے بات پھر آگے چلی، پھر پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی گئی، 1-2 دن میں جھنڈا نیچے پڑا رہا، پھر قائد اعظم کی تصویر مٹائی گئی. پاکستان یہ سب کچھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ہوا یہ سب کچھ. میں گزارش کر رہا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ہوا. اور اس کے بعد پھر جو نعرے لگ رہے ہیں سارے دہرانے والے ریکارڈ پر نہیں ہیں، لیکن کم از کم بات انہوں نے جو کہی کہ جی بھاڑ میں جائے پاکستان، اور دوسرا تیسرا اور وغیرہ وغیرہ. اس میں ہندوستان کی کنڈمنیشن، مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم، انسانی حقوق کی پامالیاں، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے حریت پسند قائدین کی قید و بند کی باتیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. پاکستان کشمیر کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. پاکستان کو دوسرا ملک اور غیر ملک کہہ کے پکارتے ہیں. اب میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کی عمر ہے 2-2.5 سال. میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس کا نام مسلم کانفرنس ہے. مسلم کانفرنس 1932 میں سری نگر میں بنی. ایک تو پاکستان سے پہلے بنی، اور ایک تو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے 19 جولائی کو ہمارے مسلم کانفرنس نے سری نگر میں قرارداد علاقے پاکستان پاس کی. صحیح. اس میں صرف ہم جماعت ہی نہیں تھے، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے 21 منتخب نمائندے تھے مسلمان، وہ سارے کے سارے ہماری پارٹی کے اندر موجود تھے. تو گویا کہ اسے عوامی اور پارلیمانی تائید و حمایت حاصل تھی اس قرارداد کو کہ قرارداد علاقے پاکستان پاس ہوئی، اور ہم نے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. تو اسی کی بنیاد پر اقوام متحدہ میں اسی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کا سارا کیس اسی اقوام متحدہ کی قرارداد کی بنیاد پر چل رہا ہے. اور یہ تاریخ کا حصہ. اور یہ شکر ہے خدا کا کہ مسلم کانفرنس 1946 سے لے کے بنی 32 میں ہے، یہ قرارداد 46 کی ہے، 47 کی، 19 جولائی 1947 کی. تو اگست میں پاکستان بنا، جولائی میں یہ قرارداد دی. اس وقت سے لے کے اس وقت تک مسلم کانفرنس اپنے موقع پر قائم ہے، اور جتنے الیکشن ہم نے لڑے ہیں ہمارے بنیادی منشور میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. علاقائی مسائل کا ذکر ہم کرتے رہے پلس مائنس، لیکن ہمارا بنیادی منشور نظریہ علاقے پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کے ساتھ وحدت اور یکجہتی، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنا، تحریک آزادی کشمیر کی پشتی بانی، ساری ریاست کی آزادی، ریاست کی یکجہتی، اور ساری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کے ساتھ شامل کرنا، یہ مسلم کانفرنس کا جو منشور اور پروگرام ہے. اور یہ روز اول سے لے کے اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسلم کانفرنس اسی پر قائم اور کھڑی ہے. اور لوگوں کی غالب ترین جو اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. آج اگر آپ کشمیر کی حالت دیکھیں، جہاں
ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کھڑی ہے، وہاں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ نعرہ والد محترم مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے دیا، یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ تو کشمیر میں جہاں اور نعرے لگنے چاہیے اور قسم کی باتیں ہونی چاہیے، وہاں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہندوستان کے خلاف بات ہوتی ہے اور ایک پاکستان کے حق میں بات ہوتی ہے، اور پاکستان کے جھنڈے میں کشمیریوں کی لاشیں دفن ہوتی ہیں۔ اس میں تمیز نہیں ہے کہ کون خود مختار کا ہے، کون مسلم کانفرنس کا ہے، کون جماعت اسلامی کا ہے، کون پیپلز لیگ کا ہے، کون آدمی میر اعظم اور فاروق صاحب کے ساتھ ہے۔ حریت کانفرنس میں یاسین ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام کا جو نقطہ نظر ہے، بنیاد ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے حالات میں آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا کے اس کی آڑ میں یہ باتیں کرنا، اس نعرے کی حقیقت بھی میں اختصار سے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اس نعرے کے 2-3 بڑے چیمپئن تھے، ایک مقبول بٹ تھے، ایک امان اللہ خان تھے، ایک کیس خورشید تھے۔ مقبول بٹ جب پاکستان آئے تو انہوں نے یہ پشاور والی کشمیریوں کی سیٹ سے 2 الیکشن لڑے۔ ویسے بھی لبریشن فرنٹ جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء میں، فوجی حکومت میں، برطانیہ میں 83-84 میں قائم ہوا تھا۔ یہ پرانی تنظیم نہیں ہے، یہ کل بنی ہے، ہمارے سامنے بنی ہے۔ اس کے بعد امان اللہ خان صاحب تھے۔ امان اللہ خان صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، ان کے بہت قابل احترام شخصیت تھے، اور ان کا رویہ یہ تھا، کہتے یہ تھے کہ یہ جمہوری عمل ہے، میں اپنا مقدمہ لوگوں میں پیش کروں گا کہ اسے خود مختار بنائیں، اگر وہ خود مختاری قبول کرتے ہیں تو خود مختار ہوگا، اگر نہیں کرتے تو علاقہ پاکستان ہوگا، میں جمہوری عمل کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جس کی وجہ سے امان اللہ خان کی بے پناہ عزت ہے۔ میں ان کے جنازے کے ساتھ راولپنڈی سے گلگت تک ساتھ گیا، اور جنازہ جا کے میں نے خود دفن کیا، تو گلگت جا کے 24-25 گھنٹے کا سفر کرنا پڑا رمضان میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ یاسین ملک صاحب ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کو، فوج کو، پاکستان کی عوام کو کبھی گالی نہیں دی، انہوں نے علاقے پاکستان کے حامی قائدین کو کبھی گالی نہیں دی۔ لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی سر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو عوام کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی، 2 وزراء پر مشتمل کمیٹی بنا دی، اور امیر مقام صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب، یہ آزاد کشمیر حکومت کے نمائندے بھی تھے، مظفر آباد ان کے پاس چلے گئے۔ 38 نکات تھے جوائنٹ ایکشن، 38 نکات تھے، یہ مظفر آباد چلے گئے بات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ان کے انٹرویوز سنیں آپ ایکشن کمیٹی والوں کے، تو انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی دوسرے ملک سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف ریاستی جماعت سے بات کریں گے۔ یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 2 دن کے بعد پاکستان کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ملک سے بات نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا، 38 نکات سے غالب ترین اکثریت 70-80% مطالبات جو جائز تھے یا جیسے بھی تھے، وہ مطالبات مان لیے گئے۔ میری اطلاع کے مطابق 36 مطالبات مان لیے گئے۔ 38 میں سے 2 مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو جموں و کشمیر کے مہاجرین، ہندوستان کے فوج کے ستائے ہوئے لوگ جو قربانیاں دے گئے، 4-5 لاکھ لوگ جن کے کٹ گئے، ایک ایک گھر کی 4-4 شہادتیں ہوئیں، وہ پاکستان میں آ کے آباد ہیں۔ ان کی آزاد کشمیر میں 12 سیٹیں ہیں، اور یہ کسی پاکستان کے سیاستدان نے مہربانی نہیں کی۔ جنرل یحییٰ خان کا اللہ بھلا کرے، اس سے ہماری قیادت نے 1970 میں یہ 12 سیٹیں بھی لیں، اور کشمیریوں کے لیے دور ووٹ کا حق بھی لیا۔ یہ بھی کل کی بات ہے، 1970 کی بات ہے۔ یہ سیٹیں ختم کریں، ایک بات۔ اور دوسرا، آزاد کشمیر میں جو برات ہیں اشرافیہ، ان کے نزدیک اشرافیہ جو ہے، خدا جانے کس کو اشرافیہ کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک اشرافیہ کے اشرافیہ کی برات ختم کریں۔ برات جو ہیں اور سیٹیں جو ہیں، ان دونوں باتوں کا تعلق آئین اور قانون کے ساتھ ہے۔ یہ اسمبلی کا دائرہ اختیار ہے۔ اچھا سر، میں انوار الحق صاحب، چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں اس وقت، میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں، کشمیر ہاؤس میں بھی گیا ہوں۔ جتنی سادگی وہاں پہ ہے نا، اب مجھے شاید یہ بات کرنی بھی چاہیے، چائے کے ساتھ 2 بسکٹ پیش ہوتے ہیں، تیسرا بسکٹ آپ کو نہیں ملتا۔ وہاں پہ نہ کوئی بہت زبردست سیکیورٹی ہے، نہ ان کے لباس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ انتہائی سادگی میں نے وہاں پہ کشمیر ہاؤس میں دیکھی ہے۔ اور یہ کیسے، کون سی برات ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، برات پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، جنوبی ایشیا ممالک کے اندر تھوڑی بہت برات جو موجود ہیں، ان میں سے کوئی قابل ذکر، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہیں،
ان کا عشیر بھی نہیں ہے آزاد کشمیر میں، لیکن فرض کریں ان کو چھڑانا بھی ہو تو ان دونوں باتوں کا تعلق آزاد کشمیر کی اسمبلی سے ہے، آئین سے ہے اور قانون سے ہے، اور ان سے کہا گیا کہ یہ کمیٹی کا دائرہ اختیار نہیں ہے، یہ آئین سازی کا معاملہ ہے، اس کو بعد میں کسی وقت آئین سازی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کو اور اسمبلی نمائندوں کا کام ہے۔ اب یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو 2 4 5 10 ہزار اکٹھے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 53 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض لوگ 20 30 ہزار ووٹ لے کے آتے ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ سے ممبر ہے وہ 1,17,000 18 ہزار ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 5 10 ہزار آدمی ہے، یہ پنڈی لاہور کراچی میں کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو کسی چوک چوراہے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر 5 10 ہزار آدمی کے کہنے پر آپ آئین تبدیل کرنا شروع کریں، کل 20 30 ہزار آدمی آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو جتھوں کی سیاست والی، ان کے کہنے پر اگر ایک اور 50 ہزار کا جتھا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ لاکھ کا جتھا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اب پھر اس عرصے میں ایک اور بات ہوئی۔ اس عرصے میں امیت شاہ کا بیان آ گیا۔ امیت شاہ کا بیان آیا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے منصوبے کے عین مطابق ہے، یہ ٹی وی کا بیان ہے اس کا۔ پھر اجیت ڈوبھل کا بیان آ گیا، پھر راج ناتھ سنگھ کا بیان آ گیا، اس کا بیان آ گیا کہ ہمارا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بدامنی کا شکار ہیں، وہ ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں، پاکستان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تقریر جو ہے، ایک اور تقریر ہے اس میں، اور ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کے علاوہ ایک اور تقریر ہے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ انہوں نے سم مرزا صاحب ہے، کوئی وکیل ہیں، انہوں نے کہا میں ہندوستان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرے اور ہماری جان چھڑائے۔ یہ ایک اور بات۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 لوگوں کے انٹرویوز سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں سردار رشید، ان کا نام ہے، جو 25 30 سال پرانے JKLF کے ممبر ہیں اور راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرے غازی صاحب ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن کے شیشے مظاہرے کے دوران توڑے تھے۔ ان دونوں کے انٹرویو ریکارڈ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صفوں میں دشمن کے لوگ گھس آئے ہیں، لبریشن فرنٹ کی صفوں میں، اور ہماری صفوں میں جو ہے وہ را نے اپنے لوگوں کو گھسا دیا ہے اور دشمن نے اپنے ایجنٹ ڈال دیے ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک سوال میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، سیاسی جماعتیں ساری ایک سائڈ پر ہیں، حکومت کی سٹیک ہولڈر پڑی، دوسری جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے۔ کیا جوائنٹ عوامی تائید کسے حاصل ہے، حکومت کو، اس کے نمائندوں کو، یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو؟ دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کا بڑے سے بڑا جلوس 5 10 ہزار آدمی کا مان لیں، آپ بڑے سے بڑا جلوس 5 10 ہزار آدمی کا مان لیں۔ عوامی نمائندوں کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق دیا، میں 7ویں مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، 25 30 ہزار ووٹ لے کے اسمبلی میں آتا ہوں، تو ایوریج ہمارا آدمی 20 25 ہزار ووٹ لے کے اسمبلی میں آتا ہے۔ تو یہ جو ووٹ بنتے ہیں یہ لاکھوں کے حساب سے بنتے ہیں، تو لاکھوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ، مہاجر و انصار کی نمائندگی کرنے والے لوگ جو ہیں، اور نظریہ علاقے پاکستان کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نواز لیگ کے لوگ ہیں، پہلے تحریک انصاف تھی وہ فارورڈ بلاک ہے اس کے لوگ ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے عوامی سطح پر۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ اس کا مطلب کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے، یہ چند شر پسند لوگ ہیں جو اس طرح کی کارروائی کریں۔ عوامی تائید کی بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل کے نام پر پہلے مرحلے میں دکاندار، وکلاء، تاجر، طالب علم، سابق ملازمین، صحافی، یہ لوگ شامل ہوئے ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے کارکن، جماعت اسلامی کے، نون لیگ کے، PTI کے، وہ کارکن کے ساتھ شامل ہوئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ مسلم کانفرنس اس میں روز اول سے شامل نہیں ہوئی، اتفاق کی بات ہے، ہمیں اللہ نے مہربانی کی رہنمائی کی، لیکن باقی تمام لوگ شامل ہوئے۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اگلی صفحوں میں آپ کو پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی کے معروف کارکن جو ہیں وہ وہاں بیٹھے دکھائی دیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کل یا آج پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم کل کی اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے 2023 میں اس خرابی کو بانپ لیا تھا۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، محب وطن لوگ بھی ہیں، علاقے پاکستان کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں قربانی دی، ان گھروں کے لوگ بھی ہیں، اور پرامن لوگ بھی ہیں، پرو پاکستان لوگ بھی ہیں، پرو کشمیر لوگ بھی ہیں، شریف لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بے خبر ہیں، سادہ ہیں، بے علم ہیں۔ جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو اصل ہینڈلر ہیں،
ان کی عزائم تو میں نے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی تقریر سے آپ کو بتا دیے، وہ مرزا صاحب کی تقریر سے آپ کو بتا دیے، سردار رشید صاحب اور غازی صاحب کی انٹرویو سے بتا دیے کہ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ہماری صفوں میں اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے۔ سر پچھلی دفعہ جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کے بڑے خوفناک ویژول بنے تھے، کسی پولیس والے کو جلا دیا، کسی کو چوٹی سے نیچے پھینک دیا، اور ساری دنیا میں یہ ویژول پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے تھے، اور ظاہر ہے شاید ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب کل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، کل آزاد کشمیر میں کیا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ جیسے جہاندیدہ قائد اور کارکن کی جانب سے۔ دیکھیے کل ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، پہیہ جام کیا جائے، لاک ڈاؤن کیا جائے، بازار بند کیے جائے۔ اس کو انہوں نے زیادہ توجہ انہوں نے پونچھ ڈویژن پر دی ہے۔ میرا جو حلقہ ہے اس کا نام دھیر کوٹ غربی باغ ہے، وہاں کے تاجروں نے اور دکانداروں کی اکثریت نے پریس کانفرنس کر کے اور ٹرانسپورٹروں نے اپنے بازار کھولنے کا اور پہیہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو کھلے رہیں گے اور ہم دکانیں بند نہیں کریں گے۔ اکا دکا کوئی شاید بند ہو بھی، لیکن میجارٹی جو ہے وہ کھلی رہے گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں دکانیں بند بھی ہو سکتی ہیں۔ دکانیں بند ہوتی ہیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، توڑ پھوڑ کے ڈر کی وجہ سے۔ انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔ پچھلی مرتبہ انتظامیہ نے بہت نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، بہت لیننسی کا مظاہرہ کیا تھا، اور آخری وقت تک انہیں سمجھاتے رہے بجاتے رہے کہ اس طرح نہ کریں۔ لیکن اب کی بار خیال یہ ہے کہ اگر یہ زبردستی دکانیں بند کروائیں، زبردستی راستے روکیں، زبردستی سڑکیں بند کریں، زبردستی گاڑیاں روکیں، تو اس طرح انتظامیہ لگتا ہے کہ متحرک دکھائی دیتی ہے، اور انتظامیہ شاید راستے بھی کھلوانے کے لیے کوشش کرے گی، اور جو جبراً بند کرواتے ہیں دکانیں، جو رضاکارانہ بند کرتے ہیں وہ بند کریں، جو گاڑی کھڑی کرتا ہے وہ کھڑی کرے، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن جہاں انتظامیہ کی ضرورت پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ حکومت مجھے اس میں کلیئر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس زیادہ طلب کر لی ہے، 2000 پولیس والے طلب کر لیے گئے ہیں، اور انہیں آہنی ہاتھوں سے اس دفعہ نپٹا جائے گا۔ دیکھیے پولیس کا طلب کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کلاؤڈ برسٹ ہو، ضمنی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، تو رینجر جاتی ہے، پی سی جاتی ہے، اضافی پولیس جاتی ہے، فوج کئی دفعہ جاتی ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور اگر پنڈی اسلام آباد میں کوئی ہلہ گولا ہو تو آزاد کشمیر کی پولیس گاڑیوں کی گاڑیاں آتی ہیں۔ یہ ایک روٹین کا ارینجمنٹ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہو رہی۔ یہ سال ہر سال سے یہ پریکٹس چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چل رہی ہے، بالکل روٹین کی بات ہے۔ اچھا، ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو سارا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فیاسکو کریٹ ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ سارے لوگ ان کا بغض ہے چودھری انوار الحق صاحب سے۔ ہو سکتا ہے ڈیموکریسی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو وزیر اعظم ہے وہ پسند نہ ہو، تو پھر کیا اس کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ کوئی ارلی الیکشن، ان ہاؤس چینج، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بغض انوار الحق میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ انوار الحق صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، کمیٹی بنائی، ان کو انگیج کیا، ان کی باتیں مانی، حکومت پاکستان سے بجلی اور آٹا سستا کروا کے دیا۔ انوار الحق صاحب باصلاحیت آدمی ہے، سیاسی کارکن ہیں پرانے، وہ اس سارے عرصے میں انہوں نے کوئی قابل ذکر سختی بھی ان کے ساتھ نہیں کی۔ بغض اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں کو ہو سکتا ہے، جن میں سے کسی کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے، آدمی اعتماد کرنے کا شوق ہے۔ ان کو کیا ملنا ہے انوار الحق کے آنے اور جانے سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ انوار الحق صاحب نے درمیان میں ایک دو سٹیٹمنٹ دیے ہیں، انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ اس میں یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اس میں را کا ہاتھ ہے، اس میں انڈیا کا پیسہ ہے۔ یہ بات چودھری انوار الحق صاحب نے کہی ہے، چودھری یاسین صاحب نے کہی ہے، اور لوگوں نے بھی کہی ہے۔ لیکن مجھے انوار الحق صاحب نے کہا کہ اگر یہ ان ہاؤس چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل اس کے لیے تیار ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے نا، یہ تو ایکشن کمیٹی کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکشن کمیٹی کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ باہر بیٹھا ہوا آدمی تو نہیں کہہ سکتا کہ وزیر اعظم کو تبدیل کریں، اس کا کیا کام ہے وزیر اعظم کو تبدیل کریں؟ ابھی دیکھیں بلدیاتی الیکشن ہوئے تازہ، ٹھیک، ابھی انوار الحق صاحب کی حکومت سے تھوڑا سا 6 مہینے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ ان کے جو لوگ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا رہے ہیں، کسی جگہ بھی 150 ووٹ بھی نہیں لے سکے۔ سارے آزاد کشمیر انہوں نے الیکشن لڑا ہے،
اور وہ ضمانتیں ان کی ضبط ہو دی گئی ہیں، کوئی ایک آدمی جتا کر کے بھجوانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ تو وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ مطالبہ تو حق ہے صرف ممبران اسمبلی کا جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. کشمیر میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج یا ارلی الیکشن؟ ارلی الیکشن جو ہے وہ کوئی آئین میں شامل نہیں ہے، ہمارے یہاں کیٹیگری گورنمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حالات کسی وقت ایسے ہوں تو ارلی الیکشن بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 2-4 مہینے پہلے موسم کی بات ہے، آزاد کشمیر میں سخت گرمی بھی ہوتی ہے، سخت سردی بھی ہوتی ہے. الیکشن ہمارے مئی جون میں ہوتے ہیں، جون جولائی میں، جو شدید گرمی کا مہینہ ہے. اگر ساری پارٹی اتفاق کر کے کسی وقت طے کریں تو مہینہ 2 مہینے الیکشن پہلے کروا لیے جائیں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حالات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ارلی الیکشن، مطلب اگر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پریشر کی وجہ سے کوئی ہنگامے ہو جائیں؟ میرا خیال ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کچھ لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بدامنی ہو، افراتفری ہو، ہنگامہ آرائی ہو، انتظامیہ ناکام ہو، ادارے ناکام ہوں، حکومت ناکام ہو، تاکہ خدا نخواستہ جو ہندوستان کی دیرینہ خواہش ہے کہ پاکستان کو فوج موو کرنی پڑے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم دنیا کو کہیں کہ جی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں وہاں ہندوستانی فوج ہے، یہاں پاکستانی فوج آ گئی ہے، بات برابر ہو گئی ہے. اور وہ جو 70 سال کا 80 سال کا قطر عام ہے ہندوستانی فوج کا کیا تو کشمیریوں کا، اس کو پاکستان کے برابر کرنا چاہتے ہوں. کچھ لوگوں کی یہ خواہش موجود ہے، لیکن ایسے انتہائی حالات مجھے دکھائی نہیں دیتے. بدامنی ضرور تھوڑی بہت پیدا ہوگی، لیکن میرا یقین ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ عوامی تائید و حمایت جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیاسی لوگوں کو حاصل ہے اور عوامی نمائندوں کو حاصل ہے. آخر میں 1-2 سوال. ابھی پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ میں بڑی فقید المثال کامیابی حاصل کی ہے. ساری دنیا میں ہماری بہادر افواج کی کامیابی کے جشن منائے، ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں اور پھر اس کے بعد سفارتی سطح پر جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ابھی UN اسمبلی کا جو تھا وہ سارا آپ نے دیکھا. اس موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ مزید یکجہتی کا اعلان ہونا چاہیے. تو یہ جو ویژول ابھی کل آئیں گے، یہ تو اس سارے فتح کے، ترقی کے، امن کے پیغام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اسی بات کو سنجیدہ لوگ، محب وطن لوگ دشمن کا ایجنڈا کہتے ہیں. یہ بات اگر آپ نے کرنی ہے، جائز ترین بھی ہو، مان بھی لی جائے، تو اس کی حکمت عملی ٹھیک ہونی چاہیے، رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں مجاہد اول سردار قیوم خان نے 70 میں جب حلف لیا تو ہمارا لٹریسی ریٹ 1-2% تھا. انہوں نے ٹیچر پنجاب سے، جیلم سے، گجرات سے، سیالکوٹ سے، سرگودا سے منگوا کے آزاد کشمیر کے اسکولوں میں بچے اور بچیوں کو پڑھانا شروع کیا تھا. اس طرح کی کیفیت تھی. یہ جو صورتحال ہے بنیاد مرسوس کے بعد اور مارکہ حق کے بعد، پاکستان کو ساری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. پاکستان کی بات میں ساری دنیا میں ایک وزن آ گیا ہے. ہمارا پاسپورٹ 30-40 پوائنٹ اوپر آ گیا ہے، 100ویں نمبر پہ آ گیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، اس دفاعی معاہدے کی بے پناہ پذیرائی ہو رہی ہے. آج میں ایران کے ایک وزیر کا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس معاہدے پر بہت خوش اور مطمئن ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسے ایران تک ایکسٹینڈ کیا جائے، ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ کسی وقت عرب دنیا اس بات پر متفق ہو جائے اور اس پر یورپ کے بعد ممالک بھی متفق ہو جائیں کہ غزہ کو کچھ عرصے کے لیے پاکستانی فوج کے سپرد کر دیا جائے. یہ ڈیولپمنٹ بھی دنیا میں ہو رہی ہے. یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے مارکہ حق کے بعد کہ امریکی صدر 2-3 مرتبہ کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں، جسے نریندر مودی کہتے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ مودی چین کے اندر موجود ہیں، لیکن چین کی اسلحہ کی نمائش میں، فوجی نمائش میں جب چینی وزیر اعظم اسٹیج پر گئے تو ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے، روسی صدر تھے اور نارتھ کوریا کے صدر تھے. 3 آدمی تھے. ساری دنیا کو ایک میسیج تھا کہ چین کے نزدیک دنیا کے 3 موسٹ امپورٹنٹ لوگوں میں پاکستان کے جو ہیں وہ وزیر اعظم شامل ہیں. جب قطر میں کانفرنس ہوئی ہے، اس میں دنیا اسلام کے سربراہ تھے، سیاسی لوگ تھے، سفارتی لوگ تھے، لیکن خصوصی دعوت پر، عالمی سربراہوں کے اصرار پر، مسلمان سربراہوں کے اصرار پر فیلڈ مارشل کو وہاں وردی سمیت بلا کے اس کانفرنس میں بٹھایا گیا. ایک میسج دینا تھا عربوں کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے اس کو اس کی حیثیت کیا ہے. عرب دنیا میں سفارتکار یہ کہہ رہے ہیں
کہ سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، 2 حرموں کے خادم ہیں، لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ جو ہیں یہ سعودی عرب حرمین شریفین کے ساتھ بیت المقدس کے بھی خادم ہیں، یہ غزہ کے کانٹیکس میں، تو کہتے ہیں کہ 3 حرم جو ہیں ان کے خادم ہیں۔ ایسی صورت میں جب پاکستان کی ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، جب ہندوستان کی ساری دنیا میں جنگ ایسائی اور رسوائی ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جب کہ لداخ میں کرفیو لگا ہوا ہے اور لوگ اپنی کشمیریت بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جب 10 لاکھ فوج ہندوستان کی پھنسی ہوئی ہے، تو اس وقت ضروری تھا کہ آزاد کشمیر سے آوازیں اکثریت کی وہی آ رہی ہیں، اللہ کے فضل سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مسلح افواج پاکستان سے دبا کے دارے گونج رہے ہیں، پاکستان کا پرچم گونج رہا ہے۔ لیکن میں ایکشن کمیٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اس میں شامل تمام لوگوں کو کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، سب کو میں مجرم نہیں سمجھنا چاہتا، اس میں بہت سارے بے گناہ اور سادہ لوگ ہیں، لیکن جو ان کی قیادت میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے ہینڈلر ہیں، ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ ایک غلط میسیج دیں کہ پاکستان کے دروازے پر آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان کی پوزیشن کو متاثر کرنے کی کوشش۔ آخری سوال میں یہ جو ہے نا آپ سے، بہت بڑے آپ کشمیر کے ظاہر ہے بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کے خانوادے نے بہت خدمت کی ہے کشمیر کی، سیاسی کارکن کے اعتبار سے آخری سوال یہ ہے کہ ایک عام کشمیری جو بھارت کے استبداد کو بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان سے محبت کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک عام کشمیری بھارت کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک عام کشمیری میرے سمیت یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے دروازے پر 2 فوجیں کھڑی ہیں، ایک فوج ہے جو ہماری محافظ فوج ہے اور ہمارا دفاع کر رہی ہے، ایک فوج ہے جو حملہ آور ہے اور قابض فوج ہے۔ ہمیں 2 فوجوں میں سے ایک فوج کا انتخاب کرنا ہے، کس کے ساتھ؟ تو ہمیں اپنے دفاع کرنے والی محافظ فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے کشمیری کی سوچ اور فکر۔ اور مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر کا جو آدمی ہے، وہ جب لاشیں دیکھتا ہے، وہ جب قبرستان دیکھتا ہے، وہ جب گھر میں لوٹی پوٹی بہن اور جوان بچوں کو دیکھتا ہے، وہ جب معذور بوڑھوں کو دیکھتا ہے، وہ جب یتیم بچوں کو دیکھتا ہے، وہ جب بے افغان کو دیکھتا ہے، جب ڈاکٹر قاسم فتو کو دیکھتا ہے جن کو 30واں سال ہے، 30 سال بے گناہ جیل میں بند ہیں، جب ڈاکٹر آصف اندرابی کو دیکھتا ہے، جب سید علی گیلانی کے جنازے کو دیکھتا ہے کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جب مسلم کانفرنس کے صدر پروفیسر غنی بٹ صاحب کل فوت ہوئے پچھلے ہفتے، تو وہاں حریت کانفرنس کے کسی قائد کو جانے کی اجازت نہیں، جب ان باتوں کو دیکھتا ہے، میر وائز صاحب کی، عمر فاروق صاحب کی نظر بندی کو دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ یہ فیصلہ کرنے میں ایک تو آزادی کی بات ہے، ایک اسلام کی بات ہے، ایک پاکستان کی محبت کی بات ہے، لیکن ایک اور اضافی بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے، اور وہ ہے ہندوستان کے ساتھ نفرت کی بات۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور ہندوستان کے بہت بڑے دانشور تھے، ان نے خوبصورت بات کہی ہے، ان نے کہا ہے کہ آپ جبر سے کسی کے ہاتھ سے لاٹھی کو تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں گھومنے والی نفرت کی لاٹھی کو آپ جبر سے نہیں چھڑا سکتے۔ ہر کشمیری کے دل میں ہندوستان کے لیے نفرت ہے، ہر کشمیری کے دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے۔ بہت بہت شکریہ سردار عتیق صاحب، آپ ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہوئی اور آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔